آج کوئی بھی یہ نہیں آکھے گا کہ ڈائریکٹ اللہ نال گل کریے وسیلے دی کیڑی لوڑ ہے. اشارہ سمجھو, وسیلہ تلاش کر دے بدے. حضرت آدم علیہ السلام کو ابا جی تسی ساری انسانیت دے باپ ہو تے مہربانی فرماؤ سفارش کرو. وہ فرمان گے اج میں سفارش نہیں کر سکتا. اذهبوا الی غیری, کسی اور دا در تلاش کرو. پھر سارے رل کے حضرت نوح علیہ السلام کو لان گئے. طویل حدیث پاک میں خلاصہ رض کر رہے ہیں, وہ بھی آکھنے کسی اور دے در تے جاؤ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ جاتے تھے تو ایک کے در پہ بھی نہیں جاتے تھے, اور اب جب سر پہ آئی تو در در پھر رہے ہیں. چل دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا جان گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کہ میں تو اڈی سفارش تے نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ رب العزت بڑے جلال چے, پر تہان ایک بوا وکھا سکنا. واہ واہ, تو عرض کریں گے حضور دسو. فرمائیں گے ایک رب دا یار ہے, سید کل کائنات ہے, امام الانبیاء ہے, رحمت للعالمین ہے, بے سہاریاں دا سہارا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. بے آسریاں دا آسرا ہے, بے کساں دی کس ہے, نام دا محمد رسول اللہ ہے. آج جاؤ اس دے در تے. اچھا سمجھدار لوگ بیٹھے ہو, جدو اسی کوئی وسیلے تلاش کر دے سفارشاں تلاش کر دے تو ایک کو آخری ہی رہ جائے نا, تو پھر دل بڑا دھک دھک ہی کر رہے ہوندا کہ ہو سکتا ہے اتھوں بھی انکار ہوئے تو پھر کدھر جاواں گے. پریشان حال تے بڑے ماڑے قدماں نال جدو تیرے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچن گے نا ساریاں امتاں دے لوگ, تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان گے پریشان کیوں ہوندے ہو, میں جو ہاں. ہائے ہائے, اور حضور سر سجدے رکھن گے تے اللہ رب العزت فرمائے گا ارفع راسک یا محمد. میں سونے اج تے تمہیں ساری کائنات نوں تہاڈا دیدار کراونا, میرے محبوب آج سارے نو چہرہ وکھاؤ نا, کیا یہ اٹھاؤ اپنا رخ انور. تے حضور عرض کرن گے یا رب العالمین مہربانی فرما, اے جڑے میرے در دے اوتے آئے کھلوتے نے نانوی تو کوئی سوال انہاں دا پورا ہونا چاہیے نا. تے اللہ فرمائے گا سونے سر انور اٹھاؤ تا صحیح. حضور سر انور اٹھان گے تے فرمایا بہت سارے لوگاں نو اللہ رب العزت جہنم چو کڈ کے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا. اور رات دی اس تاریکی دے اندر اپنے بستر چھوڑ کے آن والے ہو, سن عملہ تے مان نہیں, اگر مان ہے تے مدینے دے تاجدار ہوتے مان ہے. پھر حضور سر سجدے رکھن گے کئی مرتبہ. تے میرے آقا نے فرمایا گل توجہ نال سنیا ہے, اور کمال جائیے حضور علیہ السلام دی تعلیمات تو کہ کوئی ڈوگیاں گلاں فلسفے دیاں تے انج دیاں نہیں کیتیاں جڑے پڑھے لکھے لوگاں نو سمجھ آن. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری سفارش نال اللہ رب العزت لوگاں نو دوزخ تو جنت دے اندر لے جائے گا, تے جس دے دل اندر سریوں دے دانے جتنا بھی ایمان ہویا نا, اللہ رب العزت میری وجہ تو انہوں دوزخ چو کٹ کے جنت اندر داخل فرمائے گا. سریوں دے دانے دے برابر بھی جس کا ایمان ہویا. لیکن اتنی ساری حدیث تے مجبوری ہے نا پڑھونا جی, جیڑا بھی ہوئے انہیں پڑھانی ہی ہے بخاری شریف, لیکن اتھو لطف دے کہ اگا ویکھیا جائے کہ ایمان ہے کی. میرے آقا کوئی پوچھے گا حضور ایمان کی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
الا لا ایمانا لمن لا محبت لا، فرمایا سنو او دے اندر کوئی ایمان نہیں جدی دل اندر میں محمد دی محبت نہ ہوئے. تو ایمان نہ ہے حضور علیہ السلام دے پیار دا. ہن جدو لوگ جہنم چو نکل کے جنت دی طرف جا رہے ہون گے تے آندے کی ہون گے؟ آندے ہون گے جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدران دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، ہوئے ساڑی تے لبھدی سواوی نہ ناصر، جے سوڑے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا، ہوئے ساڑی تے لبھدی. یا رسول اللہ او تے قیامت والے دن آکھن گے، او تے جدو در در دے دھکے لے کے آنگے تے آکھن گے اسی آج جی دنیا دے اندر آندے ہیں تس گل دا اعتراف کر دے ہیں ساڑی تے لبھدی. ذرا سارے مل کے بولو ساڑی تے لبھدی سواوی نہ ناصر، جے سوڑے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. آئے رات ملی حضور دے وسیلے نال، آئے آج اللہ رب العزت آسمان دنیا دوتے تشریف فرمائے تے رب فرماندہ ہے پیا اور میرے گھر دی اندر بیٹھن والے ہو اور مسلیاں تے عبادت کرن والے ہو، اے اللہ رب العزت دی بارگاہ دی اندر آ جان والے ہو، آج منگو جو کچھ منگنا چاندے ہو. الا من مسترزق فارزقہ، فرمایا ہے کوئی جڑا بی اے کر کے، جڑا ایم اے کر کے، جڑا میٹرک تے ایف اے کر کے درخواستاں دے دے کے تھک گیا ہوئے، او دی ملازمت نہ لگ دی ہوئے، او دے رزق تے کاروبار دے اندر برکت نہ پوندی ہوئے، ہے کوئی جڑا اے آکھدا جی کما کے تلے انہاں پورا نہیں ہوندا، ہے کوئی او جڑا آکھے میرے رزق دے اندر برکت کوئی نہیں، ہے کوئی او جڑا جناب سارا سارا دن وڈیریاں دے بویاں تے ہاتھ بن کے کھلوتا روے کہ من ملازمت مل جائے، مینوں جاب مل جائے، میرے رزق دا کوئی دروازہ کھل جائے. آؤ آج رزق تقسیم کرن والا، رزق دین والا رب فرماندا ہے الا من مسترزق فارزقہ، فرمایا جڑا رزق منگن والا ہے اج میری بارگاہ دی اندر آ جاوے میں رب اس کو مالا مال کر دیواں گا. مگر گل اے وے کہ سچے دل نال اللہ دی بارگاہ وچ آویے تا صحیح نا. شاہ صاحب حجاج بن یوسف ایک بڑا تاریخ دا ظالم بادشاہ گزریا، اور اگر تاریخ کو پوچھا جائے کہ کیڑا بادشاہ ہے جس نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیتا، او دے وچوں ایک نا حجاج بن یوسف دا ہے. حجاج بن یوسف ایک دن خانہ کعبہ شریف دے اندر آیا، کئی دے کام چنگے بھی ہیں، قرآن پاک تے اعراب جڑے زبراں زیراں لائیاں نا جی حجاج بن یوسف نے لگوائیاں سب تو پہلے. اس نے دیکھے خانہ کعبہ شریف اندر آیا ایک بندہ ہے کعبہ شریف دا غلاف پکڑ کے وہ ایک دعا کر رہا یا اللہ من اکھاں دے دے، یا اللہ من نظر دے دے، یا اللہ نظر دے دے. حجاج بن یوسف صبح آیا انجے بیٹھ ہویا سی، شام ٹائم اس نے پھر چکر لایا اسی طرح بیٹھ ہویا. اس بندے نو مخاطب کیتا ذرا موڈے تے ہاتھ رکھو بھائی میں صبح بھی ویکھیا تو یہ دعا منگدا پیا ہے، اجے تک ہی دعا منگدا پیا قبول نہیں ہوئی؟ کہ جی نہیں. پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی 11 سال ہو گئے، 11 سال اتنے بہ کے اکھا منگدا پیا. حجاج بن یوسف نے پھر اپنے انداز شاہ جی آ کے انہوں کہ میں ہون جا رہا صبح میں پھر آنا، اگر تن اکھا نہ ملی ہوئیاں تیری گردن تن تو جدا کر دے ساں. وہ پہلے جڑا صرف زبانی منگدا پیا ہی نا،
ہون دل تے سٹ لگی، ہون جان دی فکر پئی تے ہون جدو دلوں سے منگے یا اللہ کرم فرما تے دوئی باری منگن دی لوڑ نہیں پئی، اللہ رب العزت نے نظر دے نال نواز دیتا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں مگر ادی پرواز ہوندی ہے۔ ہن جدو حجاج بن یوسف صبح آیا، انہیں ویکھیا بندہ بالکل ٹھیک ہے، ادی نظر بھی صحیح ہے، نے آکھیا ہاں بیلیا سنا نظر ملی یا کوئی نہ؟ انہیں آکھیا جی تواڈے کنڈ دین دے ہی نظر مل گئی۔ حجاج بن یوسف نے گل دسی، انہیں آکھیا وجہ اے وے پہلے صرف زبان نال منگدا رہے ہیں، جدو دلوں منگی آئی اللہ کریم نے پھر دین اندر دیر نہیں لگائی۔ آؤ میرے بھائیو جدو اللہ دی بارگاہ دی اندر آئیے تے دل نیما کر کے آئیے، ایک لمحہ بھی کافی ہے تے جی اگر فارمیلٹی کر آئیے ساری ساری رات محفلہ بھی سنیے، ساری ساری رات عبادت بھی کریے، مگر اس دا اثر ہوئے یا نہ ہوئے، مگر جدو رب دی بارگاہ دی اندر نیویں دل نہ لائیں گا، اج دی رات او رات اللہ کریم ہر تمنا پوری کر دے گا۔ اس رات نو لیلۃ التوبہ آکھیا جاندا، توبہ دی رات ہے۔ اے تواڈے وچ کئی سرکاری ملازم بیٹھے ہو سن، میں بھی کالج وچ پڑھانا پروفیسر ہاں، ہر سال دے اندر ایک دن نے جدو بجٹ پیش کیتا ویندا اگلے سال دا، اور پہلے والے سارے منصوبے پچھلے سال والے انہوں نے وائنڈ اپ کیتا ویندا، اگلے مالی سال دا تخمینہ لگایا ویندا۔ آج دی رات اعمال دے حوالے نال انج سمجھو بجٹ دی رات ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج دی رات زندگی لکھی جاندی ہے، آج دی رات موت لکھی جاندی ہے۔ اور پھر کیا فکر انگیز بات ہے، حضور نے فرمایا کئی لوگاں دے کفن بازاراں چ آ چکے ہوندے نا، مگر وہ غافلن پتہ ہی کوئی نہیں، خیال ہی کوئی نہیں، وال سفید ہو گئے، 70-80 سال عمر ہو گئی، مگر رب دے نال صلح نہ کر سکے۔ ذرا ویکھو اپنے شہر اندر، محلے اندر، رشتہ دار اندر پچھلے سال کتنے لوگ آن جڑے آج کوئی نہیں۔ اور کسی نے بڑی سونی گل کی تھی، بلکہ میاں صاحب نے فرمایا او عیداں تے شب رات آیا تے لوکی گھرانو پر او نہیں آئے محمد بخشا جڑے آپ ہتھی دفنا آج دی رات و رات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں میرے مقدر دا ستارہ عروج تے ہے کہ کملی والا میرے کمرے چ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جدو حضور کمرے تشریف لے آوانا تے سارا کمرہ روشن ہو جاندہ ہے۔ آپ ایک دفعہ سوئی دے نال کپڑا سی رہی ہیں، ہاتھ وچوں سوئی گر گئی۔ اے وقت او دور نہیں کہ لیٹاں دا دور ہے اور بلا بالنے یا خال خال تیل بھی مل دے آن کی ڈیوہ بالن واسطے۔ ان پریشان ہو گئیاں کہ سوئی گر گئی اور اندھیرا بھی ہے، تلاش کی تھی نہیں ملی، ٹٹولیا نہیں ملی،
فرما دیا فدخل رسول اللہ، کملی والا میرے کمرے میں تشریف لے آیا. وَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ. فرما دیا حضور پاک دے چہرے انور وچوں اتنا نور نکل رہا آئی کہ سرکار دی آمد دے نال میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس نور دی ایک کرن سوئی تے پئی تے میری سوئی چمکن لگ پئی ہے. سوئی روشن ہو گئی. وہ آپ نے پھر نا بڑا خوبصورت فرمایا، ایک عربی دا شعر ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ دا، چلو میں ترجمہ پیش کر دیسا شاہ صاحب واسطے. فرما دیا لنا شمس ولل آفاق شمس و شمسی خیر من شمس سمائی. فرما دیا لوگاں دا بھی سورج تے ایک میرا بھی سورج. فرما دیا جڑا لوگاں دا سورج او دے نالوں میرا سورج کئی درجے زیادہ بہتر ہے. تے اگے دلیل دیندیاں فرماندیاں کہ تطلع شمس بعد فجر و شمسی طالعۃ بعد عشاء. فرماندیاں جڑا آسمان والا سورج ہے او فجر تو بعد چمکدا ہے تے میرا سورج عشاء تو بعد چمکدا ہے. میرا سورج رات وچ چمکے تے روشنیاں کر دیندا ہے. حاضرین گرامی قدر، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن اپنی جائی تے وے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آکھن تے مجبور ہو گئے کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہان نالو پر نہیں زیادہ سونے محبوبہ تیریاں کالیاں زلفاں نالو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق کر یار، زندہ باد. حاضرین گرامی قدر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں میرے کمرے چ مدینے دا تاجدار ہے، مگر رات دا کوئی وقت ہے میں محسوس کیتا کہ حضور میرے کمرے چ موجود کوئی نہیں. میں اٹھی کمرے چ ویکھیا حضور کوئی نہیں. پھر میں ویڑے چ آئی، ویڑے وچ بھی حضور نظر نہیں آئے. تے پھر میں رہ نہ سکی، حضور نو تلاش کرن واسطے نکل پئی. اچھا سوال اے وے